أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ اور جو شخص سیدھا رستہ معلوم ہونے کے بعد پیغمبر کی مخالفت کرے اور مومنوں کے رستے کے سوا کسی اور رستے پر چلے تو جدھر وہ چلتا ہے ہم اسے ادھر ہی چلا دیں گے اور قیامت کے دن اسے جہنم میں داخل کریں گے اور وہ بری جگہ ہے۔ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد، قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب في القرآن۔ ایک لمبے وقفے کے بعد آج دوبارہ ہم لوگ کتاب السنہ کا یہ درس شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اس وقفے سے پہلے جو ہماری آخری ملاقات تھی یا آخری ہماری مجلس تھی، اس میں ہم نے کتاب السنہ کے وعلیکم السلام ایک بہت ہی اہم باب سے متعلق گفتگو جاری رکھی ہوئی تھی۔ کتاب السنہ، جیسا کہ ہم ہمیشہ کہتے آ رہے ہیں شروع سے، اس اسلام کی صحیح شکل کو بتانے کے لیے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو چھوڑا تھا، اور جس دین کے اختیار کرنے والے یا جس شکل کے اختیار کرنے والوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 73 میں سے ایک نجات پانے والا فرقہ قرار دیا۔ تو امت کے اندر مختلف زمانوں میں جو غلط افکار، جو غلط عقائد آئے دین کے کسی بھی باب کے اندر، یہ اس سنت سے ہٹانے والے تھے، اس دین کی اس شکل سے ہٹانے والے تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس پر امت کو چھوڑ کر گئے تھے۔ تو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اس دور تک جو فتنے انہوں نے دیکھے، جن جن مسائل میں سنت اہل سنت کے عقائد سے اختلاف دیکھا، ان کو ایک ایک مسئلے کی شکل میں یہاں بتایا، یہ سمجھانے کے لیے کہ اگر آپ اہل السنہ میں سے بننا چاہتے ہیں یا آپ اختلاف کے زمانے میں نجات پانے والے گروہ میں شامل ہونا چاہتے ہیں، یا آپ اس طریقے پہ رہنا چاہتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو جس پر چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہوئے تھے، تب آپ کو چاہیے کہ ان مسائل میں جن لوگوں نے غلطی ہے اس غلطی کو پہچان کر اس سے بچیں، اور اس میں جو صحیح مسئلہ تھا اس صحیح مسئلے کو اپنائیں۔ یہی کتاب السنہ ہے، اور مختلف مسائل امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیے۔ جو ہمارا موضوع چل رہا تھا وہ اللہ کی صفات کا مسئلہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی کچھ صفتیں بیان کی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں کچھ صفات بیان کی ہیں، ان پر جیسا ایمان لانا چاہیے تھا ویسا ایمان لانے والوں نے لایا، لیکن بعض فرقے اس معاملے میں گمراہی کا شکار ہوئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور صحابہ کے بعض آثار کی روشنی میں امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کو چھیڑا اور بتایا کہ دیکھو، صحابہ یہ ایمان رکھا کرتے تھے صفات کے مسئلے میں، اور دوسرے فرقوں کا یہ عقیدہ تھا، یہ غلط ہے۔ یہی ہمارا اصل موضوع چل رہا تھا۔ تو آج اسی کا ایک سلسلہ وہ ہے القرآن، باب فی القرآن، قرآن مجید کے بیان میں۔ قرآن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، کلام، بات۔ ایمان ہمارا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کہا قرآن اللہ کا کلام ہے تو اللہ کا کلام ہے، اللہ کی بات ہے۔ لیکن بات کا مطلب جیسے انسانوں کی بات ہوتی ہے، انسان بولتا ہے، اس کے ہونٹ ہیں، اس کے دانت ہیں، اس کی زبان ہے، اس کی فلاں ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے ہم نہیں مانتے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسی کوئی چیز نہیں۔ لیکن یہ کہنے کے لیے کہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں جیسے نہیں ہے، یہ کہنے کے لیے بعض فرقوں نے کیا کیا، کہا کہ نہیں، کلام سے مراد کلام نہیں، اللہ کی بات ہی نہیں ہے، اللہ کی بات ہی نہیں۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفت ہے، صفت کلام، اس کا انکار کیا۔ اب اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت کلام ہے، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی ایک صفت کلام ہے، نبی کے صحابہ مانتے ہیں، ایمان لاتے ہیں اللہ کی ایک صفت کلام ہے، اور ایک
ہم کہیں کہ نہیں، ہم نہیں مانتے کہ اللہ کی یہ صفت ہے، تو انکار ہوا۔ ایک تو یہ انکار، اور دوسرا اسی صفت کے انکار کا ایک نتیجہ جو ہے قرآن کے مسئلے میں بھی ظاہر ہوا۔ اب قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جب انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں، اللہ تعالیٰ کی بات نہیں ہے، تو قرآن کیا ہے پھر؟ اب اس قرآن سے متعلق جو ہے مختلف فرقوں کی مختلف رائے تھی۔ ان میں سے ایک فرقے کی رائے یہ بھی تھی کہ قرآن اصل میں یہ جو احکام ہیں، یہ ساری چیزیں، یہ ایک معنی تھا، ایک معنی، ایک چیز تھی، ایک بات تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے دل میں ڈال دی، اور جبرائیل علیہ السلام نے اپنے الفاظ میں اس کو ادا کیا، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ڈال دی گئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ میں بیان کیا۔ تو گویا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہے انسانوں کا کلام، انسانوں کی بات ہے۔ تو حکم اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا ہے، لیکن الفاظ یا بات جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نہیں ہے۔ اسی کے نتیجے میں وہ بہت بڑا فتنہ کھڑا ہوا جو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں مشہور ہوا، اور جس میں بہت سارے لوگوں کو آزمایا گیا۔ خلافت عباسیہ کے تین خلفاء نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو اس مسئلے میں جو ہے بہت بری طریقے سے جو ہے مارا پیٹا اور قید خانے میں رکھ کر تکلیفیں دیں، جس کو فتنہ خلق قرآن کہتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مختصراً اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات یہ ہمیشہ سے ہیں، لیکن اس کے علاوہ سب مخلوق، سب کے سب مخلوق ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہے جبرائیل علیہ السلام کے الفاظ ہیں یا اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں، اللہ کا کلام نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ مخلوق ہو گیا۔ اسی عقیدے کی بنیاد پر، غلط عقیدے کی بنیاد پر، جو علماء حکمرانوں کے ساتھ تھے ان کا یہ عقیدہ تھا، تو انہوں نے جو حکمرانوں کو سمجھایا کہ عقیدہ یہی ہے کہ یہ عقیدہ رکھا جائے کہ قرآن مخلوق ہے، قرآن مخلوق ہے۔ جو آدمی اسے نہیں مانتا اسے زبردستی منوایا جائے، قید کیا جائے، سزا دی جائے، فلاں کی جائے۔ اسی بنیاد پر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو قید کیا گیا، سزا دی گئی، سب کچھ کیا گیا۔ لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نمایاں تھے، ان کے ساتھ مختلف علماء اور محدثین نے اس مسئلے کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، کہا کہ قرآن مخلوق نہیں، قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام اللہ کی صفت ہے، وہ مخلوق نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے، یہ خالق کی صفت ہے، یہ مخلوق نہیں ہے۔ اگر قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے تب پھر وہ مخلوق ہو سکتا ہے، جبکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے رسول نے خود بیان کیا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ یہ اصل موضوع ہے۔ تو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے بابٌ فی القرآن کہہ کر، جسے ہم نے آخری درس میں بھی کچھ مسائل اس کے ہم نے سنے تھے، اسی کا تسلسل پھر جڑ کر ہم شروع کر رہے ہیں۔ بابٌ فی القرآن کہہ کر امام ابو داؤد یہی بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو، قرآن کے بارے میں جو صحیح عقیدہ اللہ کے رسول نے ہمیں دیا ہے وہ یہ کہ یہ ایمان رکھو کہ یہ قرآن اللہ کا کلام، اور یہ ایمان رکھو کہ اللہ کا کلام اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ قرآن کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ مخلوق ہے یا اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ گمراہوں کا طریقہ ہے۔ اگر سنت جاننا چاہتے ہو تو سنت اللہ کا کلام ہے قرآن، اور اگر قرآن کو اللہ کا کلام ہونے سے انکار کرتے ہو تو تم سنت سے ہٹ جاتے ہو، پھر تم 72 میں سے کسی بھی فرقے میں ہوگے، لیکن وہ 73واں فرقہ جس کی نجات کی ضمانت دی اس میں سے تم نہیں ہوگے، یہ عقیدہ تم نے اگر رکھا۔ یہی بات امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ بیان کرنا چاہتے ہیں۔ اس باب میں امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے کئی حدیثیں اور آثار نقل کیے ہیں، ایک ایک کر کے پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں امام ابو داؤد نے کیا دلیل لی ہے، اس سے کیسے جو مسئلے کو سمجھایا۔ سب سے پہلے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند سے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو مختلف موقعوں پر، مختلف مواقف میں لوگوں کے سامنے پیش کیا کرتے تھے۔ یہ ابتداء اسلام کا واقعہ، جب اسلام نیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا، یعنی آپ کو نبی بنایا گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے جاتے کہتے تھے کہ لوگوں، اللہ نے مجھے رسول بنایا ہے، میں اللہ کا پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، تم لوگ میرا ساتھ دو۔ تو اپنے آپ کو پیش کرتے تھے کہ کوئی میرا ہمنوا بن جائے، ساتھ بن جائے، کوئی میری پیٹھ بنے، یعنی مضبوط سہارا بنے کہ میں جو ہے اس دین کی تبلیغ کر سکوں۔ تو جاتے تھے ہر قبیلے کے پاس، جب موسم حج میں آتا یا عربوں کے مشہور بازار لگتے تھے،
میلے میں جاتے فلاں قبیلہ تو اس قبیلے کے لوگوں سے ملتے ان کے سامنے پیش کیا کرتے. تو کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا کر جو ہے پیش کیا کرتے تو کیا کہتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہتے تھے کہ الا رجل یحملونی الی قومی، کیا ہے ایسا کوئی آدمی جو مجھے جو ہے اپنی قوم کے پاس لے جائے. یحملونی الی قومی اس لیے کہ وہ باہر سے آیا ہے، اپنے قبیلے سے نکل کر آیا ہے. اب جو ہے کیا ہے کوئی آدمی کوئی ہے ایسا آدمی جو مجھے جو ہے اپنے ساتھ مجھے لے جائے. کیوں لے جائے؟ فَإِنَّ قُرَيْشًا قَدْ مَنَعُونِي أَنْ أُبَلِّغَ كَلَامَ رَبِّي، اس لیے کہ میرا اپنا جو قبیلہ قریش ہے اس نے مجھے اس بات سے روک دیا ہے، منع کر دیا ہے کہ میں میرے رب کے کلام کو پہنچاؤں، میرے رب کے کلام کو پہنچاؤں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے. گویا قریش مجھے قبول نہیں کر رہے ہیں، تم میں سے کوئی ہے جو مجھے قبول کرے اور لے جائے اور اپنے قبیلے کا سپورٹ مجھے دے کہ میں اللہ تعالیٰ کا کلام لوگوں تک پہنچا دوں. تو اللہ کے نبی کیا الفاظ استعمال کیا کرتے تھے؟ ان ابلغ کلام ربی. اور اترا کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ قرآن مجید. پہلی بات جو وحی آئی قرآن مجید کی، اقرأ بسم ربک الذی خلق. تو میں اپنے رب کا کلام پہنچا دوں. تو اس سے بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کو اللہ کا کلام قرار دیا. تو یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کا کلام ہے، یہ مخلوق نہیں ہے. اس لیے کہ اگر اللہ کی صفت ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے وہ خالق ہے تو اس کی صفات اس کے ساتھ ہیں، وہ مخلوق نہیں ہے. قرآن جو ہے مخلوق نہیں ہو سکتا، یہ بتانا چاہتے ہیں. یہ پہلی روایت ہے، اس کی سند صحیح ہے، ترمذی وغیرہ میں بھی یہ روایت موجود ہے، صحیح سند کے ساتھ یہ روایت آئی ہے. دوسری روایت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ جو بیان کرتے ہیں اپنی صحیح سند کے ساتھ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ہے. یہ حدیث بھی ہم گزشتہ درس میں سن چکے ہیں. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آپ سب کو معلوم ہے غزوہ بنی المصطلق سے واپس لوٹتے وقت نعوذ باللہ بدکاری کا الزام لگا. بہت بڑی بات تھی. پھر پورا واقعہ معلوم ہے آپ کو. اللہ کے نبی پریشان رہے، حضرت عائشہ سے جا کر براہ راست کہا کہ اگر تم نے ایسا کوئی غلطی کی ہے تو توبہ کر لو. تو حضرت عائشہ جو ہے رونے لگی. سب واقعہ کافی طویل ہے، سیرت میں آپ پڑھ لیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی آیتیں اتاری، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، جن لوگوں نے جھوٹا الزام گھڑا ہے وہ تم ہی میں سے کچھ لوگ ہیں، یعنی تمہارے درمیان جینے بسنے والے ہی یہ منافقین کی ایک جماعت ہے. یہ لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم، برا نہ سمجھو یہ نتیجے کے اعتبار سے اچھا ہی ہوا تمہارے حق میں. تو الافک، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اس الزام کو کہا یہ جھوٹا الزام ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے اس پورے واقعے پر تبصرہ کر رہی ہیں. کیا تبصرہ کر رہی ہیں؟ امام ابو داؤد اپنی سند کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وَلَشَأْنِي فِي نَفْسِي كَانَ أَحْقَرَ مِنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ اللَّهُ فِيَّ بِأَمْرٍ يُتْلَى. کہتے ہیں کہ میری حیثیت، میری شخصیت خود میری اپنی نظر میں، آدمی کیا ہے دوسرے کی نظر میں ہو نہ ہو اپنی نظر میں سب سے بڑا اپنے آپ کو سمجھتا ہے. کہتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں خود اپنی نظر میں اس سے کہیں زیادہ حقیر تھی، یعنی خود میں اپنی نظر میں بھی اس قابل نہیں تھی کہ اللہ تبارک و تعالی میرے معاملات میں ایسی کوئی بات کریں امر یتلا، جو قیامت تک جس کی تلاوت کی جاتی رہے. الفاظ استعمال کہ ان یتکلم اللہ فی بامر، کہ اللہ تعالیٰ میرے معاملے میں ایسی کوئی بات کہیں جو بات قرآن کا حصہ بن کر قیامت تک پڑھی جاتی رہے. اب یہ جو آیت ہے ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے بارے میں بات کی ہے اس آیت میں، اور میری حیثیت جو اس سے کہیں زیادہ حقیر تھی، میں کمتر تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میرے بارے میں بات کرے اور ایسے بات کرے جو قیامت تک جو ہے تلاوت کی جاتی رہے. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعتراف اور حقیقت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمالات جو ہے یقیناً جو ہے بہت ہیں، ہم کیا ان کے کمالات بیان کریں گے، بہت ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کی عظمت اور اس کا جو جلال ہے اس کے سامنے بڑی سے بڑی مخلوق ہو، بہت سے بہت نیک انسان ہو، ان کی کوئی حیثیت نہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے سچی بات کہی ہے. لیکن جو بتانا کیا ہے، قرآن مجید کی اس آیت کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، ان یتکلم اللہ، کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں بات کرے. تو گویا اللہ تعالیٰ کی اس آیت کو حضرت عائشہ نے اللہ تعالیٰ کا کلام قرار دیا، اللہ تعالیٰ کی بات قرار دیا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے. قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ کا کلام ہے، یہ مخلوق نہیں ہے. یہ جو ہے ایک دوسرا اثر ہے جس سے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اس غلط عقیدے کی نفی کر کے صحیح عقیدہ بیان کر رہے ہیں.
اس کی سند بھی صحیح ہے، اس کی سند بھی صحیح ہے اس اثر کی بھی۔ اس کے بعد تیسرا ایک اور اثر، یہ اثر جو ہے سندن ضعیف ہے، سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، لیکن امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرے آثار کے ساتھ ملا کر جو ہے ذکر کر دیا۔ واقعہ ایک نقل کیا، عامر ابن شہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، عامر ابن شہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، حبشہ کی طرف ہجرت کر کے جو صحابہ گئے تھے، حضرت عامر ابن شہر کہتے ہیں کہ میں حبشہ کے بادشاہ کے پاس موجود تھا، کہتے کنت عند النجاشی، نجاشی کے پاس میں موجود تھا جو ملک حبشہ کا بادشاہ، ایتھوپیا کا بادشاہ ہے۔ فقرأ ابن له آیۃ من الانجیل، تو ان کے بیٹے، اس کے ایک بیٹے نے، حبشہ کا جو بادشاہ تھا اس کے ایک بیٹے نے انجیل کی ایک آیت پڑھی، انجیل کی ایک آیت پڑھی، فضحکت، تو میں ہنس پڑا۔ کیوں ہنسے؟ سمجھ میں یہ بات آتی ہے چونکہ جو ہے مطلب عبرانی زبان تھی، یہ عرب تھے، ایک دوسری زبان سنتے ہیں بالکل نئی زبان، تو کبھی آدمی جو ہے اپنے آپ پہ قابو نہیں رکھتا، بالکل عجیب لگتی ہے زبان تو ہنس پڑے، شاید یہی کوئی سبب رہا ہوگا کہ یہ ہنس پڑے، ایک نئی زبان میں ایک بات سنی ہنس پڑے حضرت عامر بن۔ کہتے ہیں فقال، تو حبشہ کا جو بادشاہ تھا اس نے کہا اتضحک من کلام اللہ تعالی، کیا اللہ کا کلام سن کر تم کو ہنسی آتی ہے؟ اللہ کا کلام سن کر تم کو ہنسی آتی ہے؟ یہ مسئلہ میں گزشتہ درس میں بتا چکا ہوں کہ صرف قرآن مجید نے جتنی آسمانی کتابیں ہیں وہ سب اللہ کا کلام، جتنی آسمانی کتابیں ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ انجیل جو ہے ایک آسمانی کتاب ہے، اور اسے حبشہ کا بادشاہ کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھا جا رہا ہے، تو کیا تم اسے سن کر ہنس رہے ہو، تمہیں ہنسی آ رہی ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مسئلہ صرف ہماری شریعت میں نہیں، ہم سے پہلے والی شریعتوں میں بھی معروف تھا کہ جو آسمانی کتاب ہوتی وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام، اور یہ مخلوق نہیں ہوتا ہے، یہ مخلوق نہیں ہوتا۔ اسی لیے فتنہ خلق قرآن کے زمانے میں جب یہ فتنہ اٹھا تھا تو اس زمانے میں بعض علماء نے جو ہے صاف طور پہ کہا کہ نہیں، قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن مخلوق نہیں ہے، اور ہم جو ہے کیا کرتے ہیں، اس سے انکار کرتے ہیں اور جیل کی سزا بھگتی، یہ سارے ہوا۔ وعلیکم السلام۔ لیکن وہیں بعض علماء نے جو ہے سختیاں اتنی ہوئیں کہ ان لوگوں نے ایک تعویل کا سہارا لے لیا، تعویل کا سہارا لے کر بچ گئے۔ کیا کرتے تھے؟ کہتے تھے تورات، انجیل، زبور، صحف موسیٰ اور قرآن یہ پانچوں مخلوق ہیں، یہ پانچوں مخلوق ہیں۔ پہلے گنا دیتے تورات، انجیل، زبور، یہ سب کی سب جو آسمانی کتابیں، آسمانی کتابوں کو گنانے کے بعد کہتے یہ پانچوں مخلوق ہیں، یعنی یہ پانچوں انگلیاں مخلوق ہیں۔ تو حکمران کی اس کے ظلم سے، زبردستی سے بچنے کے لیے کہتے یہ پانچوں مخلوق ہیں۔ مقصد ان کی نیت کیا ہوتی کہ تورات، انجیل، زبور یہ ہم نے نام لے لی ہے، لیکن ہم جب بول رہے ہیں تو یہ ہماری 5 انگلیاں مخلوق ہیں۔ اس طرح کہہ کر بادشاہ جو ہے مطلب ان کو نظر انداز کر دیتا، کہتا کہ چلو، گویا مطلب ان کو بادشاہ کے ساتھ توریہ کر کے بچ جایا کرتے تھے۔ تو پانچوں کتابوں کو ایک ساتھ ذکر کیا کرتے تھے، اس لیے کہ یہ پانچوں کے پانچوں مسئلہ جو صرف قرآن کے مخلوق ہونے کا نہیں بلکہ صفت کلام کا مسئلہ تھا، اور آسمانی کتابیں پوری کی پوری اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ جو ہے بتانا تھا۔ قرآن مجید کی آیت اس سے پہلے پڑھ بھی چکا آپ کے سامنے، افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منهم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفون، کیا آپ اس بات کی توقع رکھتے ہیں کہ یہ یہودی آپ کی بات سن کر ایمان لائیں گے؟ حالانکہ ان کا ایک گروہ ایسا بھی تھا کہ اللہ کا کلام سنتے تھے پھر اس میں تحریف کرتے تھے، اللہ کا کلام سنتے تھے پھر اس میں تحریف کرتے تھے۔ تو تورات کو اللہ نے کلام قرار دیا۔ تو یہ ایک اور اثر ہے، سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، اس لیے یہ اس کو دلیل بنانا درست نہیں ہے، لیکن اس کے مقابلے میں دوسرے آثار گزر چکے جو اللہ تعالیٰ کی صفت کلام پر دلالت کرتے ہیں، اور ایک قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اس کے بعد امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دوسری حدیث ذکر دی، دوسری حدیث ذکر کی ہے، وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، اپنی سند سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں کو یہ جو ہے مطلب رقیہ کیا کرتے، دم کیا کرتے تھے، یعنی یہ پڑھ کر، یہ کلمات پڑھ کر اللہ کی پناہ میں دیا کرتے تھے، اللہ کی پناہ میں دیا کرتے تھے۔ حضرت حسن حسین کو ان کلمات کے ساتھ کیا کہتے تھے؟ کہتے اعیذکما بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، کہتے تھے کہ میں تمہیں پناہ میں دیتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مکمل کلمات کے پناہ میں دیتا ہوں، کس سے؟ من کل شیطان، ہر شیطان سے،
وہامہ، اور جو ہے ہر موذی تکلیف دینے والے جانور، تکلیف دینے والا کوئی جو ڈک مارنے والا کوئی بھی جو ہے پتنگا کیڑا ہو اس کے شر سے، ومن کل عین لامہ، اور ہر بری نظر سے، ہر بری نظر سے. تو شیطان کے شر سے، یا کوئی کیڑا مکوڑا تم کو ڈس لے اس بات سے، یا تم کو کوئی بری نظر لگ جائے، نظر بد کا تم شکار ہو، ان تینوں باتوں سے میں کیا کرتا ہوں، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مکمل کلمات کی پناہ میں دیتا ہوں. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے. ثم یقول، پھر اللہ کے نبی یہ بھی کہتے تھے، کان ابوکم یعوذ بہما اسماعیل و اسحاق، کہ تمہارے ابا یعنی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اسماعیل اور اسحاق کو بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دیا کرتے تھے. صحیح حدیث ہے، بلکہ یہ روایت جو بخاری وغیرہ میں بھی موجود ہے. اس سے دلیل کیا لینا چاہتے ہیں؟ قرآن اللہ کا کلام ہے، یا جو اس کے لیے دلیل کیا لینا چاہتے ہیں؟ یا اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے کہ یہ مخلوق نہیں ہے، صرف قرآن مخلوق نہیں، اللہ کا کلام، دلیل کہاں سے لیتے ہیں؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حدیث سے استدلال کیا. استدلال کیا تھا؟ کہتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اعوذکما بکلمات اللہ التامہ، اللہ کے کلمات جو مکمل ہیں، اللہ تعالیٰ کے کلمات جو مکمل ہیں. بتایا کہ انسان کے علاوہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کے علاوہ ہر کوئی ناقص ہے، یہاں کوئی مکمل نہیں. نہ کسی کی بات نقص سے پاک ہے، نہ کسی کا کام نقص سے پاک ہے، نہ کسی کی ذات نقص سے پاک ہے. ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی نقص ہے، ہر مخلوق کے اندر کوئی نہ کوئی نقص ہے، ہر مخلوق کی زبان یا بولی کے اندر نقص ہے، ہر مخلوق کے کام کے اندر نقص ہے. نقص سے پاک کوئی نہیں. سبحان جو ہے یہ صفت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی، پاک ہونا ہر عیب سے، اور مکمل ہونا، کمال جو ہے یہ بھی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اللہ کے کلمات مکمل ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اللہ کی صفت ہیں. اگر یہ مخلوق ہوتا، اللہ کا کلام مخلوق ہوتا، تب پھر وہ مکمل نہ ہوتا، اس لیے کہ مخلوق کے اندر نقص ضروری ہے، مخلوق کے اندر نقص ضروری. جب اللہ کے کلمات کو تامہ کہا، مکمل کلمات کہا، تو مکمل کہنے کا مطلب یہ ہوا نقص سے پاک ہیں، اور نقص سے پاک ہونا یہ اللہ کی ذات اور اس کی صفات ہی کی خصوصیت ہے. ورنہ اللہ کی ذات و صفات کے علاوہ جو بھی ہے مخلوق ہے، اور مخلوق اگر ہے تو اس میں نقص ہونا ضروری. تو یہ تام کی جو صفت آئی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے کلمات جو ہیں یہ مخلوق نہیں ہیں. یہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ بتانا چاہتے ہیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فتنہ خلق قرآن کے زمانے میں اس حدیث سے استدلال کر کے جواب دیا تھا جو لوگ مخالف تھے ان کا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام مخلوق نہیں ہے، قرآن مخلوق نہیں ہے. قال ابو داود هذا دلیل على ان القرآن ليس بمخلوق. امام ابو داود نے یہاں یہ بھی بتا دیا کہ اس حدیث سے میں کیا بتانا چاہتا ہوں، کہ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن مجید مخلوق نہیں ہے. یہ امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا. اس کے بعد اس باب کی آخری حدیث، یعنی بابٌ فی القرآن کی آخری حدیث ہے. ایک طویل حدیث ہے جسے مختصراً انہوں نے یہاں نقل کیا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی سند کے ساتھ امام ابو داؤد بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا تکلم اللہ تعالی بالوحی، جب اللہ تبارک و تعالی وحی کو سے بات کرتے ہیں، یعنی وحی کے طور پر، وحی کہتے ہیں خفیہ اشارے کو، یعنی کوئی بھی بات جو خاص طور پہ کسی کو سنانے کے لیے کی جائے کہ دوسروں کو سنائی نہ دے، تو اس کو جو وحی کہتے ہیں. تو چونکہ اللہ تعالیٰ جبرائیل کی طرف وحی کرتے تھے، پھر جبرائیل اللہ کے رسول کی طرف، ایسے کہ سب کے سامنے اعلان نہیں ہوتا تھا، اس کا اعلان تو اللہ کے رسول کرتے تھے، تو اس کو وحی کہا جاتا ہے. تو کہا اذا تکلم اللہ تعالیٰ بالوحی، جب اللہ تبارک و تعالیٰ وحی سے بات کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ جب بولتے ہیں، تو پھر جو ہے کیا ہوتا ہے، واقعہ تفصیل سے نقل کیا کہ آسمان والے جو ہے، جو آسمان والے ہوتے ہیں، وہ جس طرح کسی چین کو یا جو ہے مطلب بڑی سی زنجیر کو کسی زمین پر کھینچا جائے تو جیسی آواز آتی ہے، گڑگڑاہٹ جس قسم کی پیدا ہوتی ہے، ویسی گڑگڑاہٹ آسمان میں سنتے ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی ہیبت سے جو ہے، جو آسمان ہوتا ہے، وہ آسمان کے تھرانے کی یا جو ہے مطلب کانپنے کی آواز جو ہے بالکل ویسی نکلتی ہے جیسے جو مطلب کسی موٹی زنجیر کو زمین پہ گھسیٹا جا رہا ہو. یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے. فیصعقون، اور وہ اتنی شدید ہوتی ہے کہ جتنے آسمان والے ہوتے ہیں سب کے سب بے ہوش ہو جاتے ہیں فرشتے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی عظمت اور اس کی کبریائی ایسی کہ صرف اس کے اثر سے، اس آواز کے اثر سے یہ جو آسمان والے ہیں پورے کے پورے بے ہوش ہو جاتے ہیں.
فلا یزالون کذالک، تو ان کی حالت ایسی ہی ہوتی ہے، یعنی وہ بے ہوشی کی حالت میں ہوتے ہیں، حتی یأتیہم جبریل، تو جبریل علیہ السلام جو اللہ کی وحی لینے کے لیے گئے ہوتے ہیں وہ ان کے پاس آتے ہیں۔ یعنی آپ کو معلوم ہے 7ویں آسمان کے اوپر سدرۃ المنتہا کا مقام ہے، پھر اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کا مسئلہ ہے، تو اللہ تعالیٰ جب وحی کرتے ہیں تو جبریل سن کر اترتے ہیں پہلے آسمان والوں کی طرف، یعنی آسمان والوں کی طرف جب آتے ہیں، حتی اذا جاءہم جبریل فزع عن قلوبہم، جب جبریل علیہ السلام ان کے پاس پہنچتے ہیں تو جو بے ہوشی کی کیفیت طاری ہوتی ہے اس کیفیت سے وہ آزاد ہوتے ہیں، وہ نکلتے ہیں، اس کیفیت سے نکل کر آتے ہیں۔ قال، کہتے ہیں فیقولون، تو وہ کہتے ہیں یا جبریل، پوچھتے ہیں فرشتے پورے کے پورے کہ یا جبریل، اے جبریل، ماذا قال ربک، آپ کے رب نے کیا کہا، اس لیے کہ ان کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کی بات کا یہ اثر ہوا ہے، جو بے ہوش ہم ہوئے، تو کیا بات اللہ تعالیٰ نے بتائی، کیا حکم آپ کو دیا؟ قال فیقول الحق، تو فرشتہ حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات کہی ہے وہ حق ہے، جو بھی بات کہی ہے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، حق ہے۔ ایک مفہوم یہ ہے، ایک دوسرا مفہوم بھی بعض اہل علم نے بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق بات کہی ہے۔ فیقولون الحق الحق، تو جبریل کی زبان سے جب سنتے ہیں حق ہے تو کہتے ہیں کہ ہاں بالکل حق ہے، فرشتے یہ کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جبریل علیہ السلام یہ وحی لے کر دنیا میں جس نبی تک جانا ہوتا اس تک پہنچا کرتے ہیں۔ مسئلہ کہاں ہے جو باب سے متعلق ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول سے نقل کیا کہ جب اللہ تعالیٰ اذا تکلم اللہ بالوحی، جب اللہ تعالیٰ وحی کو سے بات کرتے ہیں، یعنی وحی کو کرنے کے لیے بات کرتے ہیں، وحی بھیجنے کے لیے بات کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ کی وحی کو کلام کہا گیا ہے، اور قرآن مجید وحی ہے تو اللہ کا کلام ہے، یہ مخلوق نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے۔ یہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اس باب میں بتانا چاہتے ہیں۔ تو آج کے باب میں جو بابٌ فی القرآن میں ہم نے جو بات پڑھی وہ ایک ہی بنیادی مسئلہ تھا، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن جو ہے وہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کا کلام ہے، یہ مخلوق نہیں ہے۔ اللہ کے کلام کو مخلوق کہنا یہ گمراہ فرقوں کا طریقہ ہے۔ سنت جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو چھیڑا، اس کے مطابق قرآن مجید کو مخلوق کہنا یہ گمراہی ہے، اس کے بجائے اس کو اللہ کا کلام اور اللہ کی صفت ماننا اور اللہ کی ساری صفات پر ایمان لانا جیسے اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہے، یہ اہل سنہ والجماعہ کا طریقہ ہے۔ یہ بات امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے۔ یہاں پہنچ کر یہ باب جو ہے ختم ہوتا ہے، اور اس کے بعد یہاں سے امام ابو داؤد ایک نیا مسئلہ شروع کرتے ہیں، بابٌ فی الشفاعہ، باب شفاعت کے بیان میں، شفاعت کے بیان میں۔ اس باب میں ایک اور گمراہی کا تذکرہ ہے۔ اب تک جو باب گزرے، بابٌ فی القرآن یا بابٌ فی الرؤیا یا اس سے پہلے جو بھی ابواب، ان سب میں مسئلہ تھا اللہ کی صفات کا، کہ صفات کے باب میں گمراہ ہونے والے فرقے کیا تھے، ان کی بعض خصوصیات بیان کی گئیں۔ اب یہاں جو ہے ایک اور نیا مسئلہ ذکر کر رہا ہے، سفارش، شفاعت کہتے ہیں سفارش، سفارش کے مسئلے میں گمراہ ہونے والے فرقے، یعنی بتانا یہ ہے کہ سفارش کے مسئلے میں بھی لوگ گمراہ ہوئے ہیں، سفارش کے مسئلے میں بھی لوگ گمراہ ہوئے ہیں، اس مسئلے کو بھی سمجھنا چاہیے۔ یہ مسئلہ ذرا تفصیل طلب ہے، آج کے درس میں چونکہ اس کو مکمل نہیں کیا جا سکتا، اس لیے میرے خیال میں آج ہم لوگ اپنے درس کو یہیں روکتے ہیں، اگلے ہفتے انشاءاللہ مسئلہ پوری تفصیل سے سمجھ کر پھر احادیث کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو صحیح عقیدہ ہے، سنت جو صحیح ہے، اسے پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو باتیں ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی سمجھانے بتانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سوال کر رہے ہیں اور بڑا اچھا سوال ہے، ایک سوال کر رہے ہیں، بہت اچھا سوال ہے۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا، فرعون نے یہ کہا، شیطان نے یہ کہا، آدم نے یہ کہا، جو نقل کرتے ہیں یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ہے، اصل جو ہے ان لوگوں کی بات ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بیان کیا ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ ہاں حکم کے اعتبار سے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بات نقل کر رہے ہیں وہ بتانے کے لیے کہ یہ غلط تھے، ان کا رد کرنا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شیطان نے کہا ابا، شیطان نے انکار کیا، اور کیا کہا، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا۔ یہ بات شیطان کی ہے اور شیطانی بات ہے، بات شیطانی ہے، اللہ تعالیٰ پر کوئی ایک قسم کا اعتراض ہے، لیکن یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے اسے ادا کیا ہے۔
چونکہ اللہ تعالیٰ معلوم ہے شیطان کے پیدا کرنے سے پہلے قرآن لکھا جا چکا تھا، لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ شیطان جس کو بناؤں گا وہ آگے چل کر اس قسم کی بات کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ بات ادا کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی کا کلام ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بعض کلمات وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی بات اللہ تعالیٰ نے خود بیان کی ہے، اور بعض کلمات وہ ہیں جو کسی اور کے کلمات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلمات میں ان کو ادا کیا ہے۔ لیکن ہمارا ایمان یہ ہے کہ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کے طور پہ، کلام کے طور پہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اسی لیے وہ کلام کے طور پہ محترم ہے ہمارے لیے۔ یعنی ہمارا ایمان یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو اس میں جتنے حرف ہیں ان میں سے ہر حرف پہ ہمیں 10 نیکیاں ملتی ہیں، حالانکہ بات شیطانی ہے، اللہ پر اعتراض کا جملہ ہے، اللہ پر اعتراض کا جملہ ہے، لیکن جب ہم پڑھتے ہیں تو اسی ایمان کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ یہ پڑھتے ہوئے بھی ہر حرف میں ہمیں 10 نیکیاں مل رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام۔ سمجھ رہے ہیں نا بات انشاءاللہ؟ تو معنی اور مطلب کے اعتبار سے یا دوسرے اعتبار سے وہ دوسروں کی بات ہو سکتی ہے، سب کچھ یہ حق ہے، لیکن جو کلام ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جو بات ہے اللہ کی بات ہے۔ اسی لیے جو بھی آپ کہیں، یعنی آپ کہیں شیطان کا نام لے کر بھی ثواب ملتا ہے آپ کو، قرآن مجید کی تلاوت میں وَإِذْ قَالَ الشَّيْطَانُ بول کے اگر آپ شیطان کا لفظ لیتے ہیں، اس پر بھی آپ کو ثواب مل رہا ہے، اور لوگوں کو جو برداشت اگر ہو، حالانکہ لوگ جو کبھی نہیں کرتے، جیسے خنزیر کا لفظ قرآن میں آیا وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ، تو خنزیر کے لفظ پر بھی آپ کو ثواب ہے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ خنزیر کا کوئی یہ نہیں، وہ تو جو ایک نجیس اور ناپاک جانور ہے، لیکن چونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا ایک حصہ ہے، جو بھی بات حکم آیا ہے، ایک حکم بیان کرنے کے لیے کہ اس برے جانور کا گوشت جو ہے تم پر حرام ہے، فلاں مخصوص حالت میں حلال ہے، یہ حکم بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، تو ہمارا ایمان ہے کہ اس پر ہم کو جو ثواب ملتا ہے، ہر حرف پر 10 نیکیاں، اور اللہ جس کو زیادہ دینا چاہیں زیادہ دیتے ہیں۔ جی واللہ اعلم بالصواب۔ حدیث اللہ تعالیٰ کی بات ہے کہ نہیں ہے، اس میں تفصیل ہے۔ تفصیل اس طرح ہے کہ حدیث جو ہے یا تو حدیث قدسی ہوگی یا غیر قدسی۔ اگر حدیث قدسی نہیں ہے تو بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیکن الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو سکتے ہیں۔ حدیث قدسی میں جو ہے، حدیث قدسی میں اس مسئلے میں جو ہے دو رائے ہے کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے الفاظ ہیں یا جو ہے مطلب الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ دونوں ہو سکتے ہیں، کوئی گارنٹی نہیں کہ حدیث قدسی میں بھی جو الفاظ ہیں وہ اللہ ہی کے الفاظ ہوں، یہ جو ہے مطلب ضروری نہیں، لیکن اصل یہی لگتا ہے کہ وہ الفاظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، نسبت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، بات ہے جو بات بتائی جا رہی ہے وہ بات اللہ کی طرف سے ہے، اور اسے منسوب بھی اللہ کی طرف کیا جا رہا ہے حدیث قدسی میں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اور کلمات جو الفاظ ہیں وہ بھی جو ہے اصل یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے چاہیے، لیکن بعض اہل علم کہتے ہیں کہ یہ ہونا ضروری نہیں ہے، الفاظ بھی اللہ تعالیٰ ہی کے ہوں ایسا ضروری نہیں، واللہ اعلم بالصواب۔ جی ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔